الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین۔ تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، اس وقت کا ایمان لانا بھی کام نہیں آتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان پر عذاب آتا ہے تو اپنے عذر کا، اپنے جرم کا خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے۔ جب عذاب سامنے دیکھتے ہیں، موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ جرم کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے۔ یہ انکار کرنے والی امتیں، جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، تو اللہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا؟ کیا ہم نے کتابیں نہیں بھیجی تھیں؟ سارا انتظام نہیں کیا تھا؟ سارا انتظام کیا تھا، اس کے باوجود تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے سوال ہوگا، رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے کیا تمہیں نہیں بھیجا تھا؟ رسول کہیں گے یا اللہ تو نے بھیجا تھا، ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں ہوگا، کیونکہ خود اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سوالات کرے گا، اور یہ سوال کرنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن سوالات ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں لیکن سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سوال کریں گے۔ کل قیامت میں انسان سے سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری، کہاں سے مال حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ کل تم سے سوال ہوگا۔ اپنا جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ جب تک بندہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ تو ان سوالات کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ اللہ فرما رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، کل تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ان آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سوال کرنے سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر نبی جانتے تو سوال کیوں کرتے۔ کافی مقامات پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سوالات کیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے۔ اللہ بھی جانتا ہے لیکن سوالات ہو رہے ہیں۔ اللہ ایک ایک بات کو جانتا ہے، تو اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ پھر شام والوں سے یہ سوال ہوتا ہے، تو یہ سوال کرنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ جو سوال کرنے کو بے علمی کی دلیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بار بار سوالات کرنا، فرشتوں سے سوال کرنا، انسانوں سے سوال کرنا، شیطان سے سوال کرنا، اس کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن سوالات کیے جاتے ہیں کچھ دریافت کرنے کے لیے، کچھ معلوم کرنے کے لیے کہ بندے دوسرے اس پر گواہ ہو جائیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عائشہ صدیقہ پر جب لوگوں نے تہمت لگائی تو آپ نے سوالات کیے دریافت کرنے کے لیے۔ یہ پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ لوگ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پوچھنا بے علمی کی دلیل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا جواب ہوگا؟ تو کل قیامت میں سوالات کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، حق کا انکار کیا، ان سے کل قیامت میں
سوالات ہوں گے۔ ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ تیاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے سوال کر لیا، اگر جس سے سوال ہو گیا تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر سوال اور جواب کے جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔